یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں ہیں. یہ بیسکلی ریپلیکاز ہیں. اس درخت کا پیس ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر لگا کے ٹیک لگا کے آرام فرمایا کرتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سرما اپلائی کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا کرتے تھے. اس کے اندر بیسکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جو ہے وہ شامل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناخن مبارک کا پیس لگا ہوا ہے جس کے بالکل ساتھ آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے. نظر جو آئے گا وہ ہے حضرت اویس کرنی کا دانت مبارک. خانہ کعبہ شریف کا جو ہے تالا ہے, یہ استعمال شدہ تالا ہمارے پاس پاکستان آیا تھا. یہ زلف مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ بھی ہمارے پاس مدینہ سے ہمارے ایک عزیز ہیں, انہوں نے ہمیں گفٹ کے طور پہ بھیجی تھی. کمال وقت پائے ہیں آپ نے کہ آپ کے پاس خلفائے راشدین کے بھی بال مبارک موجود ہیں. امام حسن, امام حسین رضی اللہ عنہ, ان کے بال مبارک بھی موجود ہیں. سید طلحہ تاثیر شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ جی کیسے ہیں؟ کرم اللہ کا, آپ بتائیں کیا حال چال ہے, کیسے ہیں؟ شاہ جی چونکہ ماشاءاللہ تبرکات اور زیارات کی تعداد ان گنت ہے اور ویڈیو کی ڈوریشن چھوٹی ہے تو ہم جلدی تمام جو زیارت ہیں وہ ناظرین کو کرواتے ہیں. یہاں سے شروع کرتے ہیں. یہ کیا رکھا ہوا ہے آپ؟ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ آئے ہیں. ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اس کا یہ ہے بیسکلی یہ جو 4 آپ تلواریں اس ٹائم پہ دیکھ رہے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں ہیں. یہ بیسکلی ریپلیکاز ہیں. یہ بالکل آپ کہہ لیں ان کی شبیہ ہے, ٹھیک ہے. اوریجنل جو ہیں وہ اس ٹائم پہ ٹرکی میں ٹوپ کاپی محل میں پڑی ہوئی ہیں. یہ بالکل ان کی ایز اٹ از کاپی ہیں اور یہ ریپلیکاز ہم لوگوں نے اوبیسلی بات ہے زیارت کے لیے رکھی ہوئی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے جو ٹرکی نہیں جا سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک جو ہے وہ کیسی دکھتی ہوں گی. تو یہ 4 جو ہیں یہ ریپلیکاز ہی ہم لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں. آگے یہ آپ نے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ شریف اپنے رکھا ہوا ہے. یہ ذرا بتائیے گا یہ کب سے آپ کے پاس ہے اور یہ کہاں سے آیا اور کیا معاملات؟ سر بیسیکلی یہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبز امامے کا ایک پیس ہے. یہ پورا امامہ شریف نہیں ہے, میں کلیئر کر دیتا ہوں. یہ بیسیکلی ایک پیس ہے اور یہ جو ہے ہم کو بتاتا جاؤں کہ ہماری فیملی کا ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور یہ جو ہے بیسیکلی ہماری فیملی کے سید ارسلان گیلانی صاحب ہیں, ان کو تحفے میں ملا تھا اور یہ مدینہ سے ہوتا ہوا ارسلان گیلانی کے پاس لاہور میں پاکستان میں آیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہی اگر ہم آگے آتے ہیں تو یہ آپ کو ایک لکڑی کے ایک درخت کا پیس نظر آ رہا ہے. یہ بیسیکلی اس درخت کا پیس ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر لگا کے ٹیک لگا کے آرام فرمایا کرتے تھے. تو جب اس درخت کو کیا گیا, الگ کیا گیا, تو اس کا ایک پیس جو تھا وہ ہمارے پاس جو ہے وہ مدینہ سے جو ہے وہ گفٹ کے طور پہ پاکستان آیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد میں یہ ایک سلائی بھی دیکھ رہا ہوں جو سرمے کے لیے استعمال کی جاتی ہے, اس کی کیا نسبت ہے؟ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ایسوسیٹیڈ ہے. اس کی بھی اوتھینٹسٹی وہی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سرما اپلائی کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا کرتے تھے اور یہ بھی ہم لوگوں کے پاس اس ٹائم پہ گیلانی سیکٹر ڈیلکس کے پاس موجود ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو اگلی جو آپ دیکھ رہے ہیں کیبن کے اندر, اس کے اندر بیسکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جو ہے وہ شامل ہے اور یہ بیسکلی ایک عطر کے اندر مکس کیا ہوا ہے پسینہ. یہ بالکل ڈائریکٹ فارم کے اندر نہیں ہوتا, یہ اس کے اندر ہی مکس کر کے ہمارے پاس اس ٹائم پہ موجود ہے. اس کے بعد اگر آپ نیچے آتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ایک شیل کے اندر نظر آ رہا ہوگا, یہ مکھی کے جو چھتا ہوتا ہے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناخن مبارک کا پیس لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے اس ٹائم پہ گیلانی سیکٹر ڈیلکس کے پاس, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر آپ نیچے آئیں گے تو آپ کو نظر آئے گا ایک باکس کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کیپ کے اوپر امامہ شریف باندھا کرتے تھے اس کیپ کے جو ہیں پیسز جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں, جس کے بالکل ساتھ آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے اور سجدے کیا کرتے تھے, اس سجدہ گاہ اس جائے نماز کا جو پیس ہے وہ بھی ہمارے پاس یہاں موجود ہے, ٹھیک ہے. اس کے بالکل نیچے آ جائیں تو آپ کو نظر جو آئے گا وہ ہے حضرت اویس کرنی کا دانت مبارک. اس کے پیچھے کی سٹوری جو ہے وہ کافیوں کو پتہ ہے, جن کو نہیں پتہ ان کے لیے بھی بتا دیجیے. واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ احد کے مقام پہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہونے کی خبر پہنچی تو حضرت اویس کرنی نے ان کے عشق کے اندر اپنا ایک دانت شہید کیا اور اسی سلسلے میں وہ سوچتے گئے کہ پتہ نہیں جانے کون سا دانت شہید ہوا تھا, اس سلسلے میں انہوں نے اپنے سارے دانت شہید کر دیے. اور یہ صرف عشق کی ایک انتہا تھی کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت شہید ہوا اور حضرت اویس کرنی نے ان کے عشق کے اندر اپنے سارے دانت شہید کر لیے, جن میں سے ایک دانت جو ہے وہ ہمارے پاس اس ٹائم پہ. یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ سر یہ بیسکلی مدینہ سے ہوتا ہوا ہمارے پاس ہمارے ایک عزیز ہیں, وہ ٹرکی سے بیسکلی ان لوگوں نے ہم لوگوں کو یہاں گفٹ کیا. سلسلہ اس کی سند جو ہے وہ بھی موجود ہے, وہ پورا آپ کو پتہ ہے ڈائریکٹلی تو نہیں لیکن موو ہوتے ہوتے ہماری ایک قسمت بنی کہ ہمارے پاس بھی ایک بہت سچے عاشق رسول کی ایک نشانی ہمارے پاس موجود ہے. اس کے نیچے ہم دیکھ رہے ہیں یہ لاکس ہیں. جی
ہم اب تالوں کی طرف آتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے جو بلیک باکس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جی خانہ کعبہ شریف کا جو ہے تالا ہے. یہ استعمال شدہ تالا ہمارے پاس پاکستان آیا تھا, یہ بیسیکلی مکہ سے ہی ہمارے پاس گفٹ آیا تھا. اس کے ساتھ جس باکس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے باہر جو تالا لگا ہوتا ہے یہ وہی تالا ہے, استعمال ہوا ہوا ہے اس پہ, اور اس کے ساتھ اس کی چابی بھی موجود ہے. اس کے ساتھ اگر آپ آگے ایک بیگ دیکھیں تو یہ وہی بیگ ہے جس کے اندر خانہ کعبہ کے جو تالے کی چابی ہے وہ اور مقام ابراہیمی کی جو چابی ہے وہ جو ہے اس بیگ کے اندر کیری کی جاتی ہے. یہ بیگ بھی ہمیں مکہ سے ہی گفٹ کے طور پہ پاکستان آیا ہوا ہے ماشاءاللہ. اور اس کے بعد اگر آپ نیچے کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو وہ 2 رسی مبارک جو نظر آ رہی ہیں وہ ہیں بیسیکلی جب گنبد خضرا کے اوپر رنگ کیا جاتا ہے تو اس پہ جب ورکرز چڑھتے ہیں موومنٹ کرتے ہیں تو یہ وہی یوٹیلائز ہوا ہے. اس کے اوپر اس کا گنبد خضرا کا جو ہے پینٹ بھی لگا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ جو آپ پیچھے کپڑے بھی دیکھ رہے ہیں وہ بیسیکلی روزہ رسول کی صفائی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. یہ ماشاءاللہ نالین پاک آپ کے پاس موجود ہے. جی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال شدہ نالان پاک جو ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے کافی لوگ جو ہیں کچھ سر پہ لگاتے ہیں, کچھ سینے پہ لگاتے ہیں, کیونکہ وہی بات ہے کہ ہم نبی کے پاؤں کے برابر بھی نہیں آتے. ٹھیک ہے, نبی کی شان بہت اونچی تھی, خدا نے جس سے پیار کیا اس کی شان کیا ہوگی. تو یہ ہمیں بس ایک اللہ نے چیز نوازی ہے کہ ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالان پاک جو ہیں وہ بھی موجود ہیں اس ٹائم پہ گیلانی سیکٹر ڈیلکس میں. اس کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھتے ہو تو آپ کو نظر آئیں گے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نشان جو نقشہ ہے یہ بیسیکلی اٹھائے ہوئے بالکل ریپلیکا ایز اٹ از ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. لیکن وہی میں کلیئر کرتا جاؤں کہ اس کو آپ اس سینس میں نہ رکھیں کہ جی یہ اوتھینٹک بالکل وہی ہے, تو ایسا نہیں ہے. یہ بالکل اس کی کاپی, اس کا ریپلیکا ہی آیا ہوا ہے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ وقت بتاتا ہے, اور یہ اللہ نے ہمیں بس یہی موقع فراہم کیا, ہمیں نواز دیا کہ ہم بھی اس چیز کے اندر ایک چھوٹا سا انپٹ کر رہے ہیں, اور ہماری بھی اللہ کا شکر ہے نیت صاف ہے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اگلی جنریشن کو بھی پتہ چلے کہ جی یہ سب کیا چیزیں ہیں, تبرکات کی اہمیت کیا ہے. ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف مبارک ہیں. جی یہ زلف مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بھی ہمارے پاس مدینہ سے ہمارے ایک عزیز ہیں, انہوں نے ہمیں گفٹ کے طور پہ بھیجی تھی. بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, جو میں نے چیز نوٹس کی ہے اور یہ ماننے والی بات بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک ہیں نا ان کی خاصیت یہ ہے کہ وہ گرو کرتے ہیں. اس کے ساتھ جو ہے آپ کو جو بلیک کلر کی چادر نظر آ رہی ہوگی یہ کالی کملی ہے. ٹھیک ہے, کالی کملی کا ذکر کافی جگہوں پہ سنا ہوا ہے لیکن کافی لوگوں نے دیکھی نہیں ہوگی. آج آپ کو بھی امید کرتا ہوں پہلی دفعہ الحمدللہ دیکھنے کا. تو یہ جو ہے کالی کملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کی تھی. یہ بھی ہمارے پاس اوریجنل موجود ہے, اس ٹائم پہ گیلانی سیکٹر ڈیلکس کے پاس موجود ہے. اور کمال بخت پائے ہیں آپ نے کہ آپ کے پاس خلفائے راشدین کے بھی بال مبارک موجود ہیں. خلفائے راشدین کے جو سارے بال مبارک ہیں, موہ مبارک ہیں, وہ تو آپ نے زیارت کر لی. اس کے بعد ہمارے پاس امام حسن, امام حسین رضی اللہ عنہ, ان کے بال مبارک بھی موجود ہیں. شاہ جی یہ میں دیکھ رہا ہوں شیشے میں ایک ماڈل ہے گھر کا, یہ اس کی ذرا تھوڑی سی ہسٹری بتا دیجئے. اگر آپ دیکھ سکو تو آپ کو سائڈ کے اوپر ایک ماڈل ہی بنا ہوا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے, قبر مبارک سب سے اوپر بنی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ دیکھو گے حضرت ابو بکر کی, اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر جو ہے وہ لائن کے اندر ہوئی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا عائشہ کا جو ہے وہ روم جو ہے وہ بھی ہاں جی حجرہ ہے بالکل, وہ آپ کو نظر آئے گا. اور باقی جو ہے سائڈ پہ جس طرح اس زمانے کے دور کے اندر جس طرح کے زمانے میں گھر ہوا کرتے تھے یہ اسی طرح کا ایک ماڈل بنایا ہوا ہے. شاہ جی بتائیے گا اگر کوئی فیملی زیارت کرنا چاہے ان تبرکات کی تو کیا پروسیجر ہوگا, کس طرح سے وہ یہاں پر آ سکتے ہیں؟ اچھا میں آپ کو یہ چیز کلیئر کر دیتا ہوں جو کہ لوگوں کے مائنڈ میں آتا ہے. ہم لوگ کوئی ہدیہ یا کوئی چارجز نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, ہمارا ایک چھوٹا سا صرف ریکویسٹ ہی ہے کہ آپ اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی, مطلب ایک آئی ڈی کارڈ کی تصویر فرنٹ بیک, وہ آپ ہم لوگوں کو ہمارے واٹس ایپ نمبرز یا پھر ہمارے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان پہ بھیج دیں, اور اپنی ریکویسٹ ڈال دیں کہ جی ہم لوگ اتنے لوگ, اتنی فیملی ممبرز ہم لوگ آنا چاہتے ہیں. تو ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکشن کر لے گی اور آپ کو ایک ٹائم دے دے گی. تو اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو اٹس اوپن فار ایوری ون, سب آ سکتے ہیں, ہم کسی کو منع نہیں کرتے, لیکن ایک پروسیجر چھوٹا سا رکھا ہوا ہے تاکہ وہ بھی ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے. بہت شکریہ شاہ جی. ناظرین آپ نے تمام زیارات کی اور دعا گو ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں لائیو آ کر تو آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور آ کر یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.